آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا اتقوا ہاہنا، اتقوا ہاہنا، اتقوا ہاہنا۔ اے ایمان والوں دیکھو تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اے ایمان والوں دیکھو تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اے ایمان والوں دیکھو تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اے ایمان والوں دیکھو اللہ رب العالمین کا ڈر اگر پیدا کرنا ہے تو یہ سینوں میں چھپا ہمارا دل ہے۔ اگر ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین کا ڈر ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو جائے تو یہ سودی کاروبار بھی کیے جائیں گے، یہ زنوں کے اڈے بھی کھلے جائیں گے، یہ شراب خوری بھی ہوگی، ہمارے معاش میں ناجائز اور جائز کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ نماز تو حضور میں بھی نہیں ہوگی، نماز کو بات نہیں کی جائے گی۔ عید الفطر میں ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ہر ایک عمل کا تعلق ہے ہمارے دل سے، ہمارے تقوی سے۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کا مقصد اور اس کی منصوبات، اس کی منشا اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ تم بھوکے نہ رہو، یہ نہیں رکھی کہ تم بھوک رکھا کرو روزے رکھا کرو، وہ یہ رکھی ہے کہ یہ روزے جو تم کر رہے ہو، ان روزوں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جو نظم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کے ہاں نہ تمہاری قربانی کا گوشت پڑ رہا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کہ ہاں تمہاری قربانی کا خون پڑ رہا ہے، ولكن يناله التقوى منكم۔ اے لوگوں دیکھو، جو چیز اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، جو چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ ایک بات صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی الصلاۃ والغداۃ موعظۃ بلیغہ۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دی، نصیحت فرمائی، اور اتنا بلیغ خطبہ دیا، کیا الفاظ ہو گیا تھا وہ وہاں کی منظر کشی بیان کرتا ہے کہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کی جو حالت ہے وہ وہاں کی منظر کشی حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے دل قلوب ووجلت من القلوب، ہماری آنکھیں نم ہو گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل جل گئے، ہماری رونقیں کھڑی ہو گئے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ کوئی بچھڑنے والا اپنی آخری نصیحت کر رہا ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بھی کچھ بڑی نصیحتیں کرتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے اعمال میں مانتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہے امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہے کہ جو کہ آپ کی زیر نگرانی، آپ کی زیر صدارت زندگیوں کو بسر کر رہا ہے، اور آپ کا اس وقت ان وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ اے میرے صحابہ کرام، اے مسلمین کی جماعت، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم سب سے پہلے
مصنف ابن ابی شیبہ صحیح سند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دی گئی بہت بڑی نعمت ہے مسلمین کی دعا کے لیے. مسلمین کی ماں ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ مسلمین میرے پاس آئے ایک دن اور کہتے ہیں اے مسلمین کی ماں ذرا یہ بتا دیجیے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی ہیں تو جو دعا آپ کی زبان پر اکثر ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی ہوں تو سب سے زیادہ جو آپ کی مقدس زبان سے دعا سنتی ہوں وہ یہ ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پلٹ دینے والے، اے دلوں کو بدل دینے والے، اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا ایسا نہ دیکھو انشاء ہدا و انشاء رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان دنیا کے تمام لوگوں کا دل ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے اسے ہدایت سے روشناس کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اسے نور ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو گمراہ کر دیتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، اے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی منور کرنے والے، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر. انک انت الوهاب، بے شک تم بہت وسعت والا ہے، تم بہت عطا کرنے والا ہے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.